السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں احمدی ارشاد آپ تمام ناظرین کا احمدی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، میں آئے دن آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اہم خبر اور اہم ویڈیو کے ذریعے سے حاضر ہوتا ہوں۔ اس لیے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو بھی نئے ہیں یا اب تک میرے چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں ان سے چھوٹی گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین کرام، اس وقت جو ہے ایک بہت ہی اہم ویڈیو سامنے نکل کر کے آ رہی ہے کہ ایک منچ پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے نیتا نے جو ہے اقرا حسن کے حوالے سے بہت ہی حیران کن بات کہی ہے۔ آئیے ناظرین ہم اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں، ہم اگر لڑ رہے ہیں سنویدھان کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اگر لڑ رہے ہیں ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اگر لڑ رہے ہیں اپنی شریعت کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اگر لڑ رہے ہیں سنویدھان کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اگر لڑ رہے ہیں اپنے مسجد، اپنے مدارس، اپنے اوقاف کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن دیگر پارٹیوں کا دیکھیے، کوئی برادری کے نام پر ووٹ مانگتا ہے، کوئی دہڑی کے نام پر ووٹ مانگتا ہے، کوئی ٹوپی کے نام پر ووٹ مانگتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ اس ملک کا سنویدھان بچانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ان لوگوں کو سنویدھان سے محبت ہوتی تو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے ان سماجوادی والوں کو، ان گویا بسپا والوں کو اور گویا دیگر تمام پارٹی والوں کو، اگر تمہیں سنویدھان سے محبت ہوتی تو طلاق ثلاثہ کا بل تمہارے سامنے پاس ہوا، تم اگر چاہتے تو وہ بل کبھی پاس نہ ہوتا۔ ہم تمہارے اوپر کیسے یقین کریں؟ CNRC کا مسئلہ آیا، تم نے ہمارا ایک فوٹو دکھا دیجئے کہ تم نے ہمارا کسی سٹیج پر تم نے ہمارا ساتھ دیا ہو۔ ہماری لنچنگ ہوتی ہے، دلت آدیواسی کی لنچنگ ہوتی ہے، تم ہمیں بتا دیجئے کہ کہیں تم نے احتجاج تک کیا ہو۔ لیکن اگر بات آتی ہے بولنے کی تو اسد الدین اویسی صاحب بولیں گے، اسد اویسی صاحب للکاریں گے، اسد اویسی صاحب شیر کی طرح داڑیں گے۔ آخر میں اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، مختصر کر کے بتاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ اویسی صاحب صرف مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہمارے نیتا، دیگر گویا مذہب کے لوگ ماننے والے اسد الدین اویسی صاحب کو سننے کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے ان کی محبت میں آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسد اویسی صاحب بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کی بات کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اور مختصر کریے اور اس بات پر دھیان دیجئے، ہماری لڑائی صرف یہ ہے کہ ہم لکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں اپنا دھرم مبارک، ہمیں اپنا دھرم مبارک۔ لیکن آج ہم اگر دیکھتے ہیں، کیرانہ لوک سبھا سانسد اقرا حسن صاحبہ ہماری بہن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شیر باپ کی بیٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود ہماری پارٹی کے صدر نے چناؤ نہ لڑنے کا طے کیا کہ وہاں چناؤ 2024 میں چناؤ نہیں لڑا جائے گا۔ ہم نے اپنی گویا پارٹی کے لوگوں کو کہا شاملی کے اندر، کیرانے کے اندر، کہ آپ لوگ سماجوادی کو کینڈیڈیٹ کو، اقرا حسن صاحبہ کو اپنا کینڈیڈیٹ مانیے اور ان کو ووٹ دیجئے۔ لیکن کیا ہم نے اسی لیے ووٹ دیا تھا ان لوگوں کو کہ وہ تم جا کر کے مندروں کے اندر پوجا پاٹ کیجئے، تم جا کر کے گویا دیگروں کا، غیروں کے مذہبوں کے سامنے اپنے آپ کو سرخم کیجئے؟ نہیں میرے بھائی، یہی نہیں، غور سے سننے کی بات ہے۔ ابھی جو ہمارے سماجوادی کے استھانیہ نیتا ہیں جن کی گویا پتر ودو چناؤ لڑ رہی ہیں، کیا انہوں نے مندر کے اندر پوجا پاٹ نہیں کی تھی مظفر نگر کے اندر؟ نہیں چاہیے ہمیں ایسا نیتا اور نہیں چاہیے ہمیں ایسا قائد۔ کیا گویا افضال انصاری صاحب کو ہم مسلمانوں نے اپنا نیتا مانا؟ کیا انہوں نے، ان کی وائف نے مندر کے اندر پوجا پاٹ نہیں کی؟ کیا عرفان سولنکی کی وائف نے پوجا پاٹ نہیں کی؟ ہمیں ایسے نیتاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے منچ پر دیگر مذہب کا کوئی آدمی آئے وہ اپنی پہچان رکھ کر کے آئے۔ ہم نے نہیں کہا، ہماری بڑھانا ودھان سبھا سے گویا ایک جاٹ نیتا تھے بھیم سنگھ بالیان، ہم نے اسے نہیں کہا آپ ہماری مسجد میں جائیے نماز پڑھیے،
हमने उनसे नहीं कहा कि आप हमारी टोपी ओढ़िए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ निष्पक्ष तरीके से बाबा साहिब अम्बेडकर का मजहब, बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है, हम उस तरीके से चलना चाहते हैं। और अगर आपको दूसरे मजहब से ये नेतागिरी चाहते हैं तो मेरे सदर इम्तियाज जलील साहब ने भी बहुत शानदार बात कही थी कि गोया हमें ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। बहरहाल मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो हमने और आपने उस वीडियो को मुकम्मल देख लिया है। नाज़रीन, आपने सुना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस नेता ने ये बात कही कि जो भी नेता, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, बाकी लोग अपनी ख्वाहिश के लिए लड़ते हैं। और जो भी नेता हमारे ऐसे हों, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर वो नेता बन करके और किसी तरीके का कुछ ऐसा गलत काम करे, जिस तरीके से अभी इकरा हसन बहुत सारे जगहों पर जो है मंदिरों के अंदर गई, पूजा की, बहुत सारे जगहों पर जो है गैर ईमान वालों के सामने वो झुकती रहती हैं और इस तरीके से वो उनको खुश करना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो नेता संविधान को न बचा करके बल्कि गैरों को खुश करने के लिए जो है जो भी हरकत हो वो कर गुजरे। ऐसे नेता की हमें जरूरत नहीं है। हमको ऐसे नेता की जरूरत है जो अपनी सही पहचान को बना करके और उनका जो असल पहचान है, जो मजहब और जिस दीन को वो मानता है, अपने उस मजहब और दीन की पहचान को रखते हुए और वो जो है संविधान को बचाने का काम करे। ऐसे नेता की हमें जरूरत है। नाजरीन, आप इस वीडियो के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।